السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 24واں پارہ سورۃ المؤمن، دوسرے رکوع کا آغاز، آیت نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہوئے، ینادون انہیں آواز دی جائے گی، لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، اللہ کی ناراضگی بہت بڑی تھی تمہاری اپنے اوپر ناراضگی سے۔ اذ تدعون الی الایمان، جب تمہیں بلایا جاتا تھا ایمان کی طرف، فتکفرون، پس تم انکار کرتے تھے۔ قالوا، کہیں گے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، امتنا اثنتین، تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی، واحییتنا اثنتین، اور 2 دفعہ ہمیں زندگی دی، فاعترفنا بذنوبنا، پس ہم اعتراف کرتے ہیں اپنی گناہوں کا، فہل الی خروج من سبیل، پس کیا ہمارے نکلنے کی کوئی راہ ہے؟ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ، یہ اس لیے کہ جب اللہ کو پکارا جاتا تھا اللہ کی وحدانیت کے ساتھ، کفرتم، تم کفر کرتے، وَإِن یشرک بہ، اور اگر شرک کیا جاتا اس کے ساتھ، تؤمنو، تم تسلیم کر لیتے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، پس فیصلہ اللہ کے لیے ہے جو بلند اور بہت بڑے ہیں۔ هو الذی، اللہ کی ذات وہ ہے، یریکم آیاتہ، جو دکھاتے ہیں تمہیں اپنی نشانیاں، وینزل لکم من السماء رزقا، اور اتارتے ہیں تمہارے لیے آسمان سے رزق، وما یتذکر الا من ینیب، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر رجوع کرنے والے۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پس پکارو اللہ کو اس حال میں خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کہ کافروں کو ناپسند ہو۔ رفیع الدرجات، بہت بلند درجوں والے ہیں اللہ، ذو العرش، صاحب عرش ہیں، یلقی الروح من امرہ، ڈالتے ہیں وہی اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں، لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ ڈرائیں ملاقات والے دن سے، یوم ہم بارزون، اس دن صاف ظاہر ہو جائیں گے وہ، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، نہیں چھپی ہوگی اللہ پر ان میں سے کوئی چیز، لمن الملک اليوم، کس کے لیے ہے بادشاہت آج کے دن، للہ الواحد القہار، اللہ اکیلے دبدبے والے کے لیے، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج کے دن بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے کمایا، لا ظلم اليوم، آج ظلم نہیں ہوگا، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والے ہیں۔ وانذرہم، اور ڈرائیے ان کو، یوم الآزفۃ، قریب آنے والے دن، اذ القلوب لدى الحناجر، جب دل گلوں تک پہنچے ہوں گے، کاظمین، غم سے بھرے ہوئے، ما للظالمین من حمیم ولا شفیع، ظالموں کے لیے نہ کوئی دلی دوست ہوگا اور نہ سفارشی، یطاع، جس کی بات مانی جائے، یعلم، وہ اللہ جانتے ہیں، خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت، وما تخفی الصدور، اور جو تم سینوں میں چھپاتے ہو، واللہ یقضی بالحق، اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ فرمائیں گے، والذین یدعون من دونہ، اور جن لوگوں کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، لا یقضون بشیء، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے،
ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ سننے والے دیکھنے والے ہیں۔ سورۃ المؤمن کے اس رکوع میں قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے ڈرایا جا رہا، قیامت کی تیاری کی ترغیب دی جا رہی، قیامت والے دن لوگوں کی بے بسی اور کفار کی ذلت اور رسوائی کا تذکرہ اس رکوع مبارکہ میں موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات عالیہ کا تذکرہ اس رکوع میں موجود ہے۔ اللہ کریم کے کئی اسماء حسنہ مبارکہ کا تذکرہ اس آج کے رکوع میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان الذین کفروا، قیامت کا دن ہے، کافروں کو آواز دی جائے گی۔ آواز اس حالت میں دی جائے گی جب کافر اپنے تائیں افسوس کر رہے ہوں گے، ملامت کر رہے ہوں گے۔ 13ویں پارے میں یہ مضمون پہلے گزرا ہے کہ ابلیس کو بھی لعن طعن کریں گے تو ابلیس کہے گا وَلُومُوا أَنفُسَكُم، مجھے کیوں ملامت کرتے ہو، اپنے آپ کو لعنت بھیجو۔ تو لہذا یہ اپنے اوپر ان کو غصہ آ رہا ہوگا کہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے آج ہم جہنم میں چلے گئے۔ یہ وہ ایک سینیریو ہے، وہ ایک پس منظر ہے جس کے تناظر میں یہ آیہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، کافروں کو کہا جائے گا آج خود پہ بڑا غصہ آ رہا ہے تمہیں، اللہ کا غصہ اس سے بڑا تھا جب دنیا میں تمہیں ایمان کے لیے بلایا جاتا تو تم اللہ کی نافرمانی کرتے، اللہ کو اس سے زیادہ تمہارے اوپر غصہ آتا۔ اللہ اکبر کبھی یہ دعا کیا کریں اس آیہ مبارکہ کے تناظر میں کہ اللہ ہمیں اپنی ناراضگی والے کاموں سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں اپنی رضا کی دولت نصیب فرما دے۔ میں اکثر و بیشتر آپ کو اپنے اسلاف میں سے ایک صوفی بزرگ میاں محمد باقر رحمہ اللہ کا ایک انداز ذکر کیا کرتا ہوں مختلف مجالس میں کہ جب بیٹھتے میاں صاحب رحمہ اللہ تو کہتے اللہ میں تجھ پہ راضی، اللہ میں تجھ پہ راضی۔ تو لوگ پوچھتے حضرت جب بھی بیٹھتے ہیں ایک ہی وظیفہ کرتے ہیں، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں کروڑوں مرتبہ کہوں اللہ میں تجھ پہ راضی، بدلے میں اللہ اگر ایک مرتبہ کہہ دیں جا میں بھی تجھ پہ راضی، میرے تو دونوں جہان سنور جاتے ہیں۔ تو یہ کوشش کیا کریں کہ اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے ہم بچیں۔ یہ ہر نماز میں جو سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ہمیں منعم لوگوں کے راستے پہ چلانا، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن پہ آپ غصہ ہوئے ہیں۔ اللہ کا غصہ اتنی بڑی چیز ہے، قیامت کو جب کافر اپنے اوپر غصہ کر رہے ہوں گے بہت برا کیا، لعنت ہے ہمارے اوپر، ملامت ہے ہمارے اوپر، تو میرے کریم مالک فرمائیں گے لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، تمہارے اپنے غصے سے بڑا تو اللہ کا غصہ تھا، اللہ کی ناراضگی تھی، تم نے اللہ کی ناراضگی کی فکر نہیں کی۔ اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تو تم انکار کر دیتے، جب اللہ کے احکامات کی طرف بلایا جاتا تو تم منکر ہو جاتے، جب اللہ کی طرف دعوت دی جاتی تو تم رسیاں توڑا کے کسی اور راہ کے متلاشی بن جاتے۔ قالو، اب آگے سے جواب دیں گے انتہائی ذلت کے ساتھ، ربنا، اے ہمارے پروردگار، امتنا اثنتین، 2 دفعہ مر تو گئے ہیں، واحییتنا اثنتین، 2 دفعہ زندگی بھی مل گئی ہے، فاعترفنا بذنوبنا، آج ہم مانتے ہیں ہم نے گناہ کیے، اب تو کہتے ہیں مر جائیں گے، مر کے چین نہ پایا تو کہاں جائیں گے؟ یہ فکر لاحق ہونی چاہیے۔ قرآن کریم کے سیاق و اسباق ہمیں یہ دعوت فکر دیتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں 2 دفعہ مارا، ایک جو موت ہر انسان کی موت ہے، دوسرا عین ممکن ہے، دوسری موت سے مراد یہ نفخہ اول کے بعد جب دوبارہ دوسرا نفخہ پھونکا جائے گا جس کا تذکرہ ابھی ہم نے گزشتہ سورت میں پڑھا ہے، سورت زمر میں، عین ممکن ہے یہ 2 موتوں کا وہ تذکرہ ہے، اور 2 مرتبہ زندگی کا، ایک دفعہ یہ جو دنیا میں زندہ کیے گئے، ایک دفعہ قیامت کو زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔
تو کہیں گے اللہ آج ہم مانتے ہیں ہم نے گناہ کیے، فہل الی خروج من سبیل، کیا ہمارے نکلنے کی کوئی راہ ہے؟ سورہ سجدہ 21ویں پارہ میں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ، کاش کہ تم دیکھو قیامت کو جب مجرم اعتراف کرتے ہوئے کہیں گے اللہ ہم نے دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، ہم اعتراف بھی کرتے ہیں، پس ہمیں واپس بھیجئے، ہم نیک اعمال کر کے اچھے لوگ بن جائیں۔ لیکن دنیا سے جانے کے بعد دنیا میں واپس آنا ناممکن ہے۔ فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا ہمارے نکلنے کی کوئی راہ ہے؟ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ، اللہ کریم فرماتے ہیں نہیں، آج یہ جو تمہاری حالت زار ہے کس وجہ سے ہے؟ اِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ، جب تمہیں اللہ احد کی تعلیم دی جاتی تھی کفرتم، تم منکر ہو جاتے، انکار کرتے۔ سورہ زمر میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب اللہ کے ایک ہونے کا ذکر ہوتا ہے اشمئزت قلوب الذین کفروا، کافروں کے دل جل بھن جاتے ہیں۔ یہاں پہ اب تذکرہ کیا جا رہا ہے جب دنیا میں تمہیں ایک اللہ کی طرف بلایا جاتا یا ایک اللہ کی دعوت دی جاتی کفرتم، تم انکار کرتے، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اگر شرک کیا جاتا اللہ کے ساتھ تم ایمان لے آتے، تسلیم کر لیتے، مان لیتے شرکیہ باتوں کو۔ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، اسماء حسنہ کا تذکرہ۔ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ، اللہ کے لیے فیصلے ہیں۔ کون سے اللہ؟ اللہ اس میں ذات ہے، اس میں ساری صفات سما جاتی ہیں۔ آگے تاکید کے لیے فرمایا العلی الکبیر، اللہ بلند بھی ہیں اور بہت بڑے بھی ہیں، یہ اللہ کی شان ہے۔ هو الذی، کون سے اللہ ہے؟ اللہ کی ذات وہ ہے یریکم آیاتہ، جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتے ہیں۔ یہ ہفتے افلاک، یہ زمین و آسمان، یہ کائنات کا نظام، ہواؤں کا چلنا، دن اور رات کا بدل بدل کے آنا، سورج کی روشنی، چاند کی روشنی، ستاروں کا ٹمٹمانا، موسموں کا تغیر و تبدل، یہ ساری اللہ کی نشانیاں ہیں۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ آسمان سے تمہارے لیے رزق اتارتے ہیں۔ انسان کھانا کھائے اور کھانا کھا کے اسے اللہ کریم کی پہچان نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ ہم نے ابھی دنیا میں اپنے آنے کے مقصد کو ہی نہیں پہچانا۔ مگر نہ دیکھیے سورہ واقعہ میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے، آگے چل کے سورہ ملک میں بھی یہ ارشاد ہے، تم دانا بیج کے گھر آ جاتے ہو، بیج بونے کے بعد تم تو گھر آ کے سو جاتے ہو ٹریکٹر چلا کے، پھر کون ہے اللہ جو اس بیج سے کمپلیں نکال کے تمہارے لیے لہلاتی فصلیں تیار فرما دیتے ہیں؟ کون ہے؟ تم تو گھر آ کے سو گئے کھیتی باڑی کرنے کے بعد، کس اللہ نے تمہارے لیے تمہارے کھیتوں میں اناج کھڑا کر دیا؟ کس اللہ نے تمہارے لیے گندم کا انتظام کر دیا؟ لہذا آسمان سے اترنے والا رزق بھی اللہ کی نشانی ہے، لیکن شرط یہ ہے انسان اللہ کی طرف پلٹ آئے، اللہ کی طرف واپس آ جاؤ۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ کے آؤ اللہ کی طرف، جلدی کرو پہچان لو، مرنے سے پہلے اللہ کے پیارے بن جاؤ۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، نصیحت اسے ہوتی ہے جو رجوع اللہ کا اہتمام کرتا ہے، جو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے، جو اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لیتا ہے، جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ اُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اپنے ہر معاملے کو اللہ کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ انما، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم و الم کی فریاد اللہ کی طرف کرتا ہوں۔ ومائی قولا میں کیا کہا تھا؟ 28ویں پارے کے شروع میں پڑھیں گے، لقد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ، جس نے اپنے غم کی فریاد اللہ کی طرف کی تھی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی، واہ قولا تو نے کیسا رجوع الی اللہ کیا تھا؟
میرے سین میں کھڑی تو حضور سے باتیں کر رہی تھی، میں نے نہیں سنی، 7 آسمانوں کے اوپر اللہ نے تیری بات سن لی ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ سے باتیں کیا کرے۔ میں تو دعوت بار بار عرض کرتا ہوں، اللہ سے باتیں کیا کرے اکیلے بیٹھ کے، اللہ سے راز نیاز کی گفتگو کیا کرے۔ ایک دعا کا انداز ہے، میں یاد دہانی کے لیے بار بار ہر دوسرے چوتھے دن یہ عرض کرتا ہوں، ایک دعا کا انداز ہے، بڑی اچھی بات ہے، دعا بھی عبادت کا مغز ہے، لیکن ایک انداز ہے کہ بے شک دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھے ہوں، لیکن گھنٹوں کے گھنٹے بیٹھ کے اللہ سے اپنے دل کی باتیں کیا کریں، اندھیرے میں تنہائی میں بیٹھ کے اللہ جی کو اپنے حالات سنایا کریں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، نصیحت اسے میسر آتی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے والا ہو۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے اللہ کو پکارا کرو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کہ کافروں کو یہ بڑا ہی ناگوار گزرے۔ کیوں؟ اللہ کریم ہے۔ اسماء الحسنہ کا پھر تذکرہ، رفیع الدرجات، بلند درجات والے، رفیع الدرجات، بلند درجات والے، ذو العرش، صاحب عرش ہے، علی الکبیر ہے، ذو العرش المجید ہے، فعال لما یرید ہے، علیم بذات الصدور ہے میرے اللہ۔ ذو العرش، صاحب عرش ہے۔ میں نے عرش کی مثال دی تھی آپ کو کہ فرشتوں کی اتنی تعداد ہے لیکن فرشتے عرش کا ایک کونا بھی نہیں گھیر پاتے، وہ عرش کتنا بڑا ہوگا۔ سورۃ طٰہٰ میں پہلے ہم پڑھ الرحمن علی العرش استویٰ، اس عرش پہ جو مستوی ہے، اس عرش پہ جو تشریف فرما ہے، اس اللہ الرحمن کی وسعتوں کا عالم کیا ہوگا۔ ذو العرش، صاحب عرش ہے، عرش والے ہیں۔ بڑے درد کے ساتھ دعا کے دوران کسی وقت انسان کی زبان سے یہ جملہ نکلے نا، اللہ کو بڑا پسند آتا ہے، میرے عرش والے اللہ، اللہ کو یہ بڑا پسند آتا ہے جملہ، اے میرے عرش والے اللہ۔ مطلب یہ ہے انسان باور یہ کروا رہا ہوتا ہے تو اتنی حکمتوں والا، آپ تو اتنی وسعتوں والے ہیں، اتنے بڑے عرش پہ بیٹھے ہیں، عرش عظیم کے مالک ہیں۔ یہ میری مجبوریاں، یہ میری دکھ، یہ میری پریشانیاں، اتنے بڑے عرشوں کے مالک اللہ، آپ کے ہاں تو کچھ بھی وقت نہیں رکھتے، آپ تو اشارہ کن فرمائیں گے تو فیکون ہو جائے گا، میری تمنائیں، میری دعائیں پوری ہو جائیں گی۔ ذو العرش، اے عرش والے، صاحب عرش ہیں۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، لفظ روح کا یہاں پہ ترجمہ وحی ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ اسباق پہلے کہ روح کے بے شمار معنی ہیں قرآن کریم میں، یہاں پہ موقع کی مناسبت سے روح کا مطلب وحی ہے، کیونکہ کافر اعتراض کرتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں اترا، لہذا ان کفار کے اعتراض کا جواب بھی ضمناً دے دیا گیا چلتے چلتے گفتگو میں۔ وحی ڈالتے ہیں اپنے حکم سے اپنے بندوں کی طرف جس پہ چاہتے ہیں، لینذر یوم الطلاق، ایک ملاقات کا دن ہے، ایک ملاقات کا دن ہے۔ اس دن کے اندر اللہ کریم اعمال کا حساب لیں گے، لہذا انبیاء کا مشن یہ ہے کہ اس دن سے ڈرایا جائے۔ یوم ہم بارزون، جس دن ہر چیز بالکل کلیئر ہو کے سامنے آ جائے گی۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ کے ہاں ان لوگوں کا کچھ بھی چھپا نہیں ہوگا۔ وہ اتنا بڑا دن ہوگا اور لوگ اللہ کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ سے ملاقات کریں گے لوگ حفاظاً عوراتاً، بدنوں سے بھی ننگے، قدموں سے بھی ننگے ہوں گے، اور بے ختنہ، جیسے پہلی دفعہ بندہ پیدا ہوتا ہے ویسے اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے، کچھ بھی چھپا نہیں ہوگا، نہ اعمال، نہ اقوال، نہ عادات، نہ اخلاقیات، نہ انسان کے نظریات، کچھ بھی چھپا نہیں ہوگا، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ پھر اللہ کریم ایک سوال فرمائیں گے، لمن الملک اليوم، کہاں ہے؟ ایک اور سوال پوچھا جائے گا، این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں جو دنیا میں طاقت کے نشہ میں اللہ کے احکامات کو جھٹلاتے تھے، اللہ کے بندوں پہ ظلم کرتے تھے، این الملوک، بادشاہ کہاں ہے؟ کوئی نہیں بولے گا۔
پھر دوسرا سوال یہ ہوگا جو آج ہم پڑھیں، لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ پھر کسی کی جرت نہیں ہوگی۔ اللہ کریم زمینوں کو لپیٹ کے ایک ہاتھ میں لے لیں، آسمانوں کو لپیٹ کے ایک ہاتھ میں لے لیں گے، مخلوق ساری کی ساری مری ہوگی سامنے، اللہ کریم خود فرمائیں گے میں جبار ہوں، میں قہار ہوں، میں واحد ہوں، میں اللہ ہوں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کی ان صفات عالیہ کا، ذکر اللہ کا تذکرہ جب حضور فرما رہے تھے تو حضور یوں ہل رہے تھے، ایک وجدانی کیفیت تھی، جیسے آپ عرض کرتے ہیں ہمیں ڈر ہوگا کہیں ممبر نہ گر جائے۔ حضور اتنا وجد میں تھے اللہ کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ ہمیں ڈر ہوا حضور ممبر سے نیچے نہ گر پڑے۔ یہ اس کیفیت کا تذکرہ، تفصیل ہم نے سورہ زمر کے اسباق میں پڑھ لی ہے۔ لمن الملک اليوم، کس کے لیے ہے بادشاہت؟ پھر اللہ کریم خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کے لیے ہے جو اللہ اکیلے ہیں، واحد ہیں، روب والے ہیں، دبدبے والے ہیں۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج وہ دبدبے والے اور ملکیت والے اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ لا ظلم اليوم، کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن بدلہ دیا جائے گا، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایون کہ اگر کسی سینگوں والی بکری نے دوسری بکری کو ٹکر ماری ہوگی تو اس کو بھی پیش کیا جائے گا، اس کا بھی حساب لیا جائے گا جس نے دوسری بکری کو ٹکر ماری ہوگی۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں لا ظلم اليوم، آج ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ بڑی جلد حساب لینے والے ہیں۔ وانذرہم، حضور کو تاکید کی جا رہی ہے سورۃ المؤمن میں، وانذرہم، ڈرائیے ان کو، یوم الآزفۃ، بہت قریب آنے والی گھڑی والے دن سے، اذ القلوب لدى الحناجر، جب یہ سینوں، یہ دل جو ہے گلوں تک پہنچے ہوں گے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے پریشانی کی کہ بعض اوقات انسان کہتا ہے میرا سانس بند ہو رہا ہے، یہ وہ کیفیت ہے جس کو عربی میں لدل حناجری کہا جاتا ہے۔ کاظمین، دل غم سے بھرے ہوں گے، ڈوب رہے ہوں گے۔ کیوں؟ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، آج ظالموں کا نہ کوئی دوست نظر آ رہا ہے، نہ کوئی سفارشی نظر آ رہا ہے جس کی بات مانی جائے۔ یعلم خائنۃ الاعین، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنی آنکھوں کے اشارے ایسے نہ کرنا کہ جو اللہ سے چھپنے کی کوشش کرو۔ اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں۔ یہ بھی صفت ہے اللہ مالک الملک کی کہ انسان، یہ بعض اوقات ہم مجلس میں بیٹھے ہو نا تو ایک بندے کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے اس کے متعلق بات بھی کرتے ہیں اور دوسری طرف آنکھ بندہ مارتا ہے، دوسروں کو کہتا ہے کہ میں اس کو بیوقوف بنا رہا ہوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین، کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ آنکھوں کی مستیاں کس کے ساتھ کر رہے ہو؟ یہ آنکھوں کے اشارے کس کو کر رہے ہو؟ اللہ تمہارے آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں۔ یا دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آنکھوں کے ساتھ خیانت کی جائے، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا 3 آنکھیں ایسی ہیں جن پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کی یاد میں اللہ کا ذکر کر کے روتی ہے، دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں مجاہدین کا پہرا دیتی ہے، اور تیسری وہ آنکھ جہاں سے اللہ نے منع کیا وہاں سے رک گئی، خیانت نہیں کرتی۔ تو لہذا اس کے علاوہ جو آنکھوں کے ساتھ خیانت کرے گا کہ مجھے کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، حضرت عمر کے دور والی وہ بچی کی مثال بڑی تابندہ مثال ہے ہمارے لیے۔ سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رات کو مدینہ کی گلیوں کے چکر لگا رہے تھے، صبح کا وقت ہونے والا تھا، ایک گھر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی، اماں کہہ رہی تھی دودھ میں پانی ملا دو، دودھ کی کوانٹی بڑھ جائے گی، منافع زیادہ ہوگا۔ بیٹی کہتی ہے امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے۔ اماں کہتی ہے یہاں کون سا عمر دیکھ رہے ہیں؟ بیٹی کہتی ہے عمر نہیں دیکھ رہے، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ جس دن ہمارا عقیدہ یہ مضبوط ہو گیا کہ جہاں کوئی نہیں دیکھتا وہاں اللہ دیکھتے ہیں، انشاءاللہ بات بن جائے گی۔ کیوں؟ یعلم خائنۃ الاعین، یہ آنکھوں کی جو مستیاں ہیں اللہ جانتے ہیں، آنکھوں کی جو خیانتیں ہم کرتے ہیں اللہ جانتے ہیں۔ وما تخفی الصدور، آنکھوں کی مستیاں
آنکھوں کی خرمستیاں، آنکھوں کی خیانتیں تو دور کی بات، جو دلوں میں چھپایا ہوا ہے وہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ وہ اللہ یقضی بالحق، اللہ حق کے ساتھ فیصلہ فرماتے ہیں۔ والذین یدعون من دونہ، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کے جنہیں پکارتے ہیں، لا یقضون بشیء، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، پھر اللہ کے اسماء الحسنی کا تذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ سننے والے بھی ہیں، اللہ دیکھنے والے بھی ہیں۔ اس دعا کے ساتھ آج کا سبق مکمل فرما لیجئے۔ میرے کریم مالک اپنی رحمت کاملہ سے ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کا ہر لمحہ بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم اپنی صبح کا آغاز اللہ کی توفیق سے فہم القرآن جیسے عظیم عمل سے کرتے ہیں، اس کی بدولت اللہ تعالی ہمارے دن کے باقی معاملات میں رحمت و برکتوں کا نزول فرما دے۔ دعا کیا کریں کہ قرآن کریم کی برکت سے اللہ ہمیں گھروں کا سکون نصیب فرما دے۔ قرآن کریم پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کی خیر و برکات ہم پر، ہمارے اہل خانہ، کاروبار اور دیگر معاملات پر وارد فرما دے۔ ہمیں ہر قسم کے شر سے اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ کریم مقروضوں کے قرض دور فرما دے، مجبوروں کی مجبوریوں کو رفع فرما دے، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں اللہ دور فرما دے۔ جو مالی مشکلات کا شکار ہیں اللہ رزق حلال کی وسعت اور فراوانی نصیب فرما دے۔ اور دعا کیا کریں کہ اللہ کریم ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرما کے ہمارے دنیا سے جانے والوں کی کامل بخشش اور مغفرت فرما دے۔ غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ہر لمحہ ہر پل دعا کیا کریں کہ اللہ کریم ان کی خاص نصرت اور اعانت فرما کے ان کی مشکلات کو رفع فرما کے دنیا بھر میں جہاں پہ مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اللہ ظالموں کو تباہ و برباد فرما دے، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما کے انہیں رہائی نصیب فرما کے اللہ اسلام کا غلبہ نصیب۔ رکوع کے بعد کی جو دعا ہے بڑی پیاری دعا ہے، اس کو شامل کیجئے نماز کے اندر۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، فرمایا نہیں دعا کو سن کے فرشتے اس کا اجر لکھنے کے لیے آپس میں لڑ دیں۔ ایک کہہ رہا تھا میں نے اجر لکھنا ہے، دوسرا کہہ رہا تھا میں نے اجر لکھنا ہے۔ یہ تھے محترم محمد سلیمان شاکر، فاضل روم اسلامیہ، لیکچرر فہم قرآن کلاس۔ یوٹیوب چینل دنیا دین قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کے لیے اور دینی سوالات کے جوابات کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 00923352520207 00923167983575 00923007446434۔ قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں، اذکار، نماز ترجمہ سے سمجھ کر پڑھیں، یاد کریں، دوسروں کو بھی یاد کرنے کی دعوت دیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت دونوں اچھی کر دے۔